کمانڈنٹ صاحب اور 47 اسپیشلائز ٹریننگ کے پاسنگ آؤٹ ہونے والے آفیسر حضرات اور اسپیشل ایوارڈ لینے والے افسران اور معزز مہمانان، میرے لیے آج یہ بڑا اعزاز ہے کہ میں پاکستان پولیس اکیڈمی میں 47 اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام کی ابتدا کر رہا ہوں، انعقاد کر رہا ہوں، اور جو پولیس آفیسرز ایک نئی زندگی میں، جو ایس پی افسران نئی زندگی میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جو ایک نئی زندگی کی عملی ذمہ داری سے روشناس ہونے جا رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ جس اعلیٰ سطح پر ان کو ٹریننگ دی گئی ہے اور جس طرح ہائی ٹیک کی ٹریننگ دی گئی ہے، جس طرح سائبر کی کرائمز کے بارے میں ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، اور جس محنت سے ان کو ذمہ داریوں کے لیے ٹرینرز نے تیار کیا ہے، میں سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج معاشرہ انحطاط کا شکار ہے، اس لیے پولیس کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ ہے۔ کمانڈنٹ صاحب نے 30 ایکڑ زمین کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے زبردست انٹیریئر سیکرٹری نسیم کھوکر صاحب یہاں موجود ہیں۔ ہم ہر ہفتے منگل کو میٹنگ کرتے ہیں۔ اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی اس 30 ایکڑ کا جو پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو دی ہے، ہم اسی منگل کے دن اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ کو منظور ہے۔ اور پولیس بہت جاں فشانی، محنت اور ہمت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے پولیس کو وہ عزت اور مقام نہیں دیا جس کی یہ حقدار ہے۔ اور آج پاکستان میں اتنا اسٹرانگ میڈیا ہے، اور اتنا اسٹرانگ میڈیا کے علاوہ 22 کروڑ لوگوں میں، کیونکہ کل میں نے ووٹنگ کا میٹنگ ہیلڈ کی ہے الیکشن کے لیے، اوورسیز کی اور دوسری، 13 کروڑ لوگوں کی جو لسٹ ہے ووٹرز کی، اس سے ہٹ کر ہر آدمی کے جیب میں ایک کیمرہ ہے، بلکہ ایک نہیں 2 کیمرے ہیں بعض لوگوں کے پاس۔ اور جہاں ایک افسر جاں فشانی سے اور ذمہ داری سے اور چاوک دستی سے اپنی ذمہ داری کے لیے کسی ایلیٹ کلاس کو روک کر اس کا چلان کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان بھر میں جو آدمی گاڑی سے نکلتا ہے وہ اس سے الجھتا ہے، اس سے جھگڑتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو موقع پر ہتھکڑی لگایا جائے اور معاشرہ اس کو اپریشیٹ کرے۔ زیادہ ویڈیو وہ وائرل ہو جاتی ہے کہ گاڑی والا پولیس والے سے لڑ رہا ہے۔ آپ کی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ پولیس صبح و شام اس ملک کی خدمت کر رہی ہے، اور 7,000 شہداء کی داستان، 7,000 پولیس کے شہداء کی تاریخ آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ اور آج کے دور میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی 78 کالعدم تنظیمیں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے سلیپر سیل ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جغرافیہ اس قسم کا ہے، ہمارے پڑوس کے حالات اس قسم کے ہیں، اور ہمارے چھپے ہوئے اور ظاہر دشمن اس قسم کے ہیں کہ وہ پاکستان میں تخریب کاری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اور جب ملک میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہو، اور جس ملک میں اتنا اسٹرانگ میڈیا ہو، وہاں آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہمارا تھانہ عوام کے ساتھ مل جائے، اگر ہمارے پولیس آفیسر عوام کے ساتھ بہتر رابطے میں ہوں،
تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے پولیس کو بھی عزت ملے گی، امن و امان بھی بہتر ہوگا اور معاملات بھی بہتر طور پر طے کیے جا سکیں گے۔ میں آپ کو اس نئی ذمہ داریوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ آپ کو وہ مقام نہیں ملا، وہ سہولت نہیں ملی، وہ تنخواہ نہیں ملی جو پولیس کو ملنی چاہیے، اور جو راؤنڈ دی کلاک آپ ڈیوٹی دیتے ہیں اور جس طرح سے آپ مسائل کا مقابلہ کرتے ہیں، میں آپ کو آپ کی اس کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جب یہ معاشرہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل یہ پولیس سے چاہتے ہیں، ہر توقعات ان کی پولیس کی کارکردگی پر منحصر ہوتی ہیں، ایسے عالم میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے چیلنجز زیادہ کٹن ہیں، زیادہ مشکل ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب میں انفارمیشن منسٹر تھا، میں 80s کی بات کر رہا ہوں، ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آج کرائم کو ضرورت سے زیادہ پبلسٹی مل رہی ہے۔ آج کریمنلز کی سٹوریاں، اور کریمنلز کے پاس بھی ہائی ٹیک ہے، کریمنل بھی آرگنائز ہے، ویل پریپیئرڈ ہے۔ ایسے عالم میں پولیس کا زیادہ بہتر طور پر جو آپ کو آج آفیسرز کو ٹریننگ ملی ہے، آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، کیونکہ آخر میں بات آ کر پولیس پر ہی ختم ہوتی ہے۔ میں تمام ان لوگوں کو جو اس انحطاط زدہ معاشرے میں پولیسنگ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ایک سپاہی سے لے کے ٹاپ کمانڈنٹ تک، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کی صلاحیتوں کا قائل ہوں۔ میری یہ 15ویں منسٹری ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں جب معاشرے نے پولیس کو اس کا عزت اور مقام دے دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں مسائل بھی کم ہوں گے، جرائم بھی کم ہوں گے، اور امن و امان بھی بہتر طریقے پہ اس سے ڈیل کیا جا سکے گا۔ ایک بار پھر میں کمانڈنٹ صاحب کا اور جو لوگ آج اس 47 پاسنگ آؤٹ پریڈ سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے توقع رکھتا ہوں کہ قوم کی جو توقعات آپ سے منسلک ہیں، آپ اس پر پورا اتریں گے، اور آپ پاکستان کے لیے، امن و امان کے لیے، اور اسلام کے لیے، اور لوگوں کی خدمات کے لیے کسی قسم کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔